اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم ناصر شاہ۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے مرگی کے بارے میں۔ مرگی باؤ گولا اس کو کہتے ہیں، ہسٹیریا بھی اس میں آ جاتا ہے، اس کے بعد مالیکولیا بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی کئی اقسام ہیں۔ ایکچوئل میں مرگی کس کو کہتے ہیں؟ مالیکولیا، ہسٹیریا یا اختناق الرحم یا باؤ گولا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے الگ الگ وجوہات کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے لیے میں آپ کے بہترین قدیمی نسخہ، جو کہ پرانے بزرگوں کا آزمایا ہوا نسخہ ہے، مرگی کے لیے، باؤ گولا کے لیے، ہسٹیریا، اختناق الرحم یا مالیکولیا کے لیے بہترین مجرب نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ناظرین، ہسٹیریا اور اختناق الرحم، باؤ گولا یا مرگی، یہ ان کی علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں، مگر مرگی ایک الگ چیز ہے۔ ہسٹیریا، مالیکولیا، اختناق الرحم یہ ایک ہی چیز ہے، باؤ گولا بھی اسی کو کہتے ہیں، تو یہ الگ چیز ہے اور مرگی الگ چیز۔ ان کی علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ناظرین، مرگی جو ہے، مرگی یہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بعض دفعہ حکیم و حکماء صاحبان نے، ڈاکٹر صاحبان نے اس کو لکھا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ سے ہی مرگی کا دورہ جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ دورے سے مراد کے مرض جو ہے یہ ماں کے پیٹ سے ہی جو ہے یہ لاحق ہو جاتا ہے، مگر پیدائش کے بعد 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد اس کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مرگی کا مرض ہے یہ بچپن سے ہی جو ہے، یہ کسی کو بھی ہو، بچہ ہے، بچی ہے، یہ بچپن سے ہی اس کی ماں کے پیٹ سے ہی اس کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو اختناق الرحم ہے، اختناق الرحم، ہسٹیریا، باؤ گولا، یا مطلب کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کو مطلب کہ جنون بھی کہتے ہیں، مالیکولیا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عورتوں میں ہوتا ہے، ہسٹیریا عورتوں کے مرض ہے، اختناق الرحم بھی اس کو کہتے ہیں، باؤ گولا بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ عورتوں میں ہوتا ہے، صرف عورتوں میں اور نوجوان لڑکیوں میں ہوتا ہے، نہ کہ نابالغ میں اور نہ ہی یہ بزرگی میں ہوتا ہے، یہ نوجوان لڑکی میں ہوتا ہے۔ اور اس کی علامات بھی الگ الگ ہے۔ ہسٹیریا یہ ایک ہی چیز ہے، ہسٹیریا، اختناق الرحم، باؤ گولا، تو یہ ایک ہی چیز ہے، مگر یہ نوجوان لڑکیوں کو ہی ہوتا ہے۔ اس کی علامات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے چل کر کہ اس کی کیا علامات ہے اور مرگی کی کیا علامات ہے۔ مرگی میں دورے پڑتے ہیں۔ دورے کس طرح پڑتے ہیں؟ مریض کھڑا ہے تو گر جائے گا، بیٹھا ہے تو گر جائے گا، اور گرتے ہی تڑپنے لگے گا، کمان کی طرح جو ہے اس کا جسم جو ہے یہ اکڑ جائے گا، جو آنکھیں ہیں یہ الٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، دانت جو ہے یہ سختی کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں مرگی کا دورہ۔ اب جب دورہ یہ ہوتا کتنے ہیں؟ 5 منٹ یا 1 منٹ سے لے کے 30 منٹ تک اس کا دورہ ہوتا ہے، مطلب یہ شارٹ بھی ہوتا ہے اور لانگ بھی یہ دورہ ہو سکتا ہے۔ مگر اس کی جو سب سے امپورٹنٹ، جو اہم علامت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، دن میں 2 بار، 3 بار، 4 بار، مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے، مگر جب بھی دورہ ہوگا، ایک تو بچپن سے ہی شروع ہوگا، جوانی میں مرگی کبھی نہیں ہوتی، یہ بچپن سے ہی لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ منہ سے جھاگ نکلے گا، بالکل جس طرح صابن کا جھاگ ہوتا ہے اس طرح جھاگ نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ اس جو مریضہ ہے یا بچہ ہے یا بچی جو بھی ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کسی وقت رات کو بھی پڑ سکتا ہے، دن کو بھی پڑ سکتا ہے۔ اور یہ مریض جس کو دورہ پڑتا ہے یہ خود بخود ہی اٹھ جاتا ہے، 1 منٹ بعد، 2 منٹ بعد، 5 منٹ، تو یہ نہیں پتا گھر میں بیٹھے ہوئے یہ اس کو دورہ پڑ جائے، بازار میں جاتے ہوئے اس کو دورہ پڑ جائے، ورکنگ پلیس پہ اس کو دورہ پڑ جائے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو ہسٹیریا ہے، ہسٹیریا کو اختناق الرحم بھی کہتے ہیں اور باؤ گولا بھی کہتے ہیں، یہ تینوں نام اسی کے ہسٹیریا کے ہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مالیکولیا جو ہے، مالیکولیا بھی اسی قسم میں آتا ہے، مگر یہ ایک الگ مرض۔ اب ہسٹیریا میں کیا ہوتا ہے؟ ہسٹیریا کا جو مرض ہے یہ نوجوان لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ دورہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ مرگی کا ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ جو ہے تبدیلیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک تو مریضہ جو ہے وہ بالکل بیہوش ہو جاتی ہے، مطلب کہ اس کے منہ سے جھاگ نہیں آتا، جسم بھی اس کا مطلب تقریباً ڈھیلا ہوتا ہے، بالکل کمان کی طرح اکڑتا نہیں ہے جسم اس کا، مریض تڑپتا بھی نہیں ہے جس طرح مرگی والا تڑپتا ہے، مگر اس میں کیا ہوتا ہے؟ دانت جو ہے یہ بالکل سختی کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں جیسا کہ مرگی کے دورے میں ہوتے ہیں، اور مریض بیہوش ہو جاتا ہے۔
مریض کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے. جب وہ اٹھتا ہے ہوش میں آتا ہے تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ مریض جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ گھماتا ہے. آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں مگر وہ گھماتا رہتا ہے. مطلب جیسے کہ ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو اس کا جو اندر والا آئرس ہوتا ہے جو مطلب جو آنکھ ہوتی ہے یہ حرکت کرتی رہتی ہے. اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بات آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ مریض سن رہا ہوتا ہے. جواب نہیں دے سکتا نہ جواب دیتا، صرف سن رہا ہوتا ہے. اور اس کے مطابق اگر آپ مطلب کوئی بھی بات کریں یا کوئی آپ موومنٹ کے بارے میں بتائیں تو مریض ویسے ہی موومنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب کہ اگر آپ مریضہ کے سر کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ہوش ہے، اس کو دورہ پڑ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، تو وہ اس کو زیادہ دورہ پڑے گا. اور یہ دورہ بھی لمبا ہوتا ہے، 5 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے تک یہ دورہ بھی ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ مریضہ کو کچھ نہیں ہوا، مریضہ ہوش میں ہے، مریضہ ہماری بات سن رہی ہے، یہ ابھی اٹھ جائے گی، یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گی، ابھی یہ پانی مانگے گی، مطلب کچھ دیر آپ اس کو ریپیٹیشن کریں گے تو کیا ہوگا، مریضہ خود بخود اٹھ بیٹھے گی اور وہ پانی بھی مانگے گی، حرکت بھی کرے گی. مگر سب سے اس کی جو امپورٹنٹ علامت یہ ہے کہ اس کے منہ سے جھاگ، پانی ہو سکتا ہے آئے، تھوک آ سکتا ہے، پانی آ سکتا ہے مگر جھاگ نہیں ہوگا. تو یہ ہوتا ہے ہسٹیریا، اختناق الرحم، یا اس کو باؤگولا بھی کہتے ہیں. مالی کھلے دماغی مرض ہوتا ہے، بھولنے کی مرض بھی ہو سکتی ہے، یا مطلب یادداشت کی کمی ہو سکتی ہے، خواہ مخواہ باتیں کرنا، خواہ مخواہ بولتے رہنا. اس طرح کے جو مرض ہیں یہ مالی کھولیا میں آتے ہیں. اب یہ اس کو یہ ہوتا کیوں ہے؟ جیسا کہ مرگی میں نے آپ کو بتا دی، یہ بچپن میں ہوتی ہے، بچپن سے ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہسٹیریا ہوتا ہے یہ نوجوان لڑکیوں میں ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ایسی لڑکیاں جن کو عشق و محبت میں، پیار میں ناکامی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایسی عورت جو کہ بہت زیادہ امیر تھی، عیاشی کی لائف گزاری تھی، فل اس کی جو انجوائمنٹ تھی، اس کی زندگی خوش بہار تھی، تو کیا ہوگا اچانک سے اس کو مطلب وہ غریب ہو گئی ہے کسی وجہ سے بھی، ہسبینڈ کے انتقال کی وجہ سے، یا کسی دھوکے کی وجہ سے، یا بزنس کاروبار میں لاس کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے. تو ایسی عورت جب یکدم غریب ہو جاتی ہے تو وہ ذہنی ٹینشن اتنی لے جاتی ہے، اتنی پریشان ہو جاتی ہے، اتنا دباؤ ذہنی اس کو آ جاتا ہے کہ اس کو یہ دورے اس طرح کے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ مینسل پرابلم ہو سکتا ہے، جو زنانہ امراض ہیں یہ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. ذہنی دباؤ، ٹینشن، پریشانی کی وجہ سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے. تو یہ علامتیں مرگی کی علامتیں، ہسٹیریا، اختناق الرحم کی علامتیں. اور جو دورہ ہوتا ہے جس کو سایہ کہتے ہیں، پرچھائی بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں. مگر اس میں بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا واقعی اس کو پرچھائی ہے، سایہ ہے، ہسٹیریا، اختناق الرحم ہے، یا اس کو واقعی مرگی ہے. اس کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے. تو ناظرین، بہت زبردست نسخہ آپ سے شیئر کرنے والے، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں. ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ساتھ میں بیل آئکن آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بالا آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی. اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا. آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مارچ کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں سے لے کے بزرگوں تک تقریباً ہر مارچ کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے. آپ کو، آپ کے کسی دوست، احباب، رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی بیماری ہو تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی. تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، اس کے کردار نوٹ کر لیں. آپ نے کیا کرنا ہے، ہیرا ہینگ لینی ہے. اصل آپ نے ہیرا ہینگ مصفہ لینی ہے 30 گرام، ترپلا آپ نے لینا ہے 70 گرام، ترکٹا آپ نے لینا ہے 20 گرام. اس کے بعد زعفران، اسارون، زعفران کشمیری لینا ہے، اسارون یہ آپ نے 10 گرام لینے ہیں، بال چاڑ 10 گرام، ناگر موتھا 10 گرام، دانا بیل خورد 10 گرام، دار چینی 10 گرام اور اکرکرا 10 گرام. یہ آپ نے چیزیں ساری لے لینی ہے. ان کو لے کے آپ نے الگ الگ کوٹنا ہے، کوٹ کر آپ نے ان کا صفو بنا لینا ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ بھنگڑا لینا ہے. آپ بھنگڑا آپ نے حسب ضرورت لینا ہے. آپ کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو 3 بار اس میں آپ نے کھرل کرنا ہے. 1 بار کھرل کرنا ہے. آپ بھنگڑا میں 24 گھنٹے کھرل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو خشک کر لینا ہے. اس کے بعد آپ پھر اتنا ڈالنا ہے کہ یہ 24 گھنٹے میں خشک ہو جائے. اس کے بعد آپ نے پھر اس کو جو ہے مطلب کہ خشک کر لینا ہے. تیسری بار پھر آپ نے اس میں آپ بھنگڑا ڈالنا ہے. آپ بھنگڑا ڈال کر آپ نے اس کو خشک کر لینا ہے. 3 بار تر و خشک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کچھے کا آپ نے خون لے لینا ہے.
کچھوا لینا ہے، اس کو آپ نے ذبح کر کے اس کا آپ نے چند قطرے خون لے لینے ہیں۔ اب آپ نے یہ جو خشک کیا ہوا مواد آپ کے پاس سفود بچا ہے، اس میں آپ نے وہی کچھوے کا جو خون ہے یہ آپ نے شامل کرنا ہے، اور آپ نے اس کو 24 گھنٹے کے لیے کھڑا کرنا ہے۔ 24 گھنٹے کھڑا کرنے کے بعد آپ نے اس کو خشک کر کے آپ نے اس کی نخودی گولیاں بنا لینی ہیں۔ اس کی گولیاں بنانی، یہ سفود نہیں بنے گا، اس کی آپ نے نخودی گولیاں بنا کے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو جب استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 گولیاں صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم 2 گولیاں ارک گوزبان کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ارک گوزبان آپ نے اچھی کمپنی کا لے لینا ہے، 1 کپ ارک گوزبان، اور ساتھ میں 2 گولیاں آپ نے استعمال کروانی ہے۔ صبح، دوپہر، شام 2 گولیاں آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے چند دن آپ یہ نسخہ استعمال کروائیں گے تو ہسٹیریا کا مرض ہے، اختناق کرم جس کو کہتے ہیں، باؤ گولا ہے، مرگی کا مسئلہ ہے، مالی کھوریا کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خاص طور پر مرگی کے لیے، مرگی سب سے بڑا مرض ہے اس کا، مرگی جو ہے اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر یہ مالی کھوریا یا اختناق کرم ہسٹیریا کے لیے بھی استعمال کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی یہ فائدہ دے گا۔ بہت زبردست نسخہ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔